الحمد لله الذي هدانا لهذا الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جن کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، بھلائی کا، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. علامات کے طور پر نمبر 1 علامت یہ بیان کی گئی، وہ دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے. الزاہد فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، ضرورت کے بقدر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. والراغب فی الآخرہ، اور آخرت کے معاملات میں وہ بہت زیادہ رغبت پاتا ہے، زیادہ توجہ آخرت کے معاملات میں دیتا ہے، آخرت کی یاد اس کو رہتی. اور نمبر 3 علامت یہ فرمائی، البصیر بامر دینہ، اپنے دینی معاملات پر وہ نظر رکھتا ہے، دینی معاملات پر وہ نظر رکھتا ہے، یعنی اپنے ہر کام کو دیکھتا ہے کہ دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے میرا یہ کام کس حد تک درست ہے، کس حد تک درست نہیں ہے. اس پر وہ خود نگرانی کرتا ہے، وہ خود توجہ رکھتا ہے. اور یہ تیسری علامت ہے، اگر خود توجہ نہیں رکھتا یا توجہ دلائی جائے تو وہ قبول کر لے کہ ہاں دینی اعتبار سے میرے لیے یہ کام درست ہے، یہ کام درست نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں، چاروں اماموں میں ایک امام بھی ہے. یہ شاگرد تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی 4 اماموں میں ایک امام ہے، فقہ کے اعتبار سے 4 مسالک دنیا میں مشہور ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان کی فقہ اور ان کا تفقہ مشہور ہوا، ان کے ماننے والے حنفی کہلائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ مشہور ہوئی، ان کے ماننے والے مالکی کہلائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ مشہور ہوئی، ان کو ماننے والے شافعی کہلائے، اور امام احمد بن حنبل کی فقہ مشہور ہوئی، ان کو ماننے والے حنبلی کہلائے۔ یہ 4 مسالک دنیا میں چلتے۔ ہمارے اپنے ملک کے بیشتر حصوں میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو تقلید کرنے والوں کی تعداد زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک سے پڑھا تھا۔ امام شافعی شاگرد تھے، ایک مرتبہ مدینہ حاضر ہوئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، استاد تھے، جا کر کے ملاقات کی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی بڑے زمانے کے بعد آئے ہو تو آج شام میں رات میں میرے گھر آپ کی دعوت۔ استاد نے شاگرد کی دعوت کی، شاگرد گئے ملاقات کے لیے استاد کے پاس۔ یہ شاگردوں کو اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنا، اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان سے دعائیں اخیر تک لینے کا مزاج بنانا، یہ علم میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ شاگرد چاہے بڑا ہو جائے، کتنا ہی بڑا ہو جائے، لیکن اس کے استاد ہے اگر دنیا میں اور وہ ملاقات کر سکتا ہے تو پہنچنا چاہیے ان کی خدمت میں ملاقات کی غرض سے، دعائیں لینے کی غرض سے۔ شاگرد مقام و مرتبے میں کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن استاد سے تو بڑھ نہیں سکتا۔ استاد کی نسبت فرق یوں ہے، ایک نسبت ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے، یہ نسبت استاد کو بڑا بنا دیتی، خود بخود یہ نسبت بڑا بنا دیتی ہے، چاہے علم اس کے پاس نہ۔ ایک استاد ہیں جنہوں نے قاعدہ پڑھایا اور وہ صرف حافظ تھے، انہوں نے قاعدہ پڑھایا، ہم نے ان کے پاس قاعدہ پڑھ لیا اور اللہ نے ہمیں توفیق دی اور پڑھ کر کے عالم بن گئے بڑے۔ اب استاد صرف حافظ تھے لیکن قاعدہ ہمیں پڑھایا، اب پڑھنے والا عالم بن گیا۔ عالم بننے کے باوجود یا اس سے زیادہ علم حاصل کرنے کے باوجود اس قاعدہ پڑھانے والے استاد کا احترام لازم، وہ استاد ہی ہے موت تک، یہ نسبت نہیں ختم ہو سکتی۔ لہذا ہر ایک شاگرد کو اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعائیں لینے کا اہتمام، یہ علم میں، عمل میں، عمر میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور استاد کے اخلاق دیکھیے، انہوں نے کہا آج شام ہمارے گھر دعوت۔ اب شاگرد گئے، جی بچیوں سے، گھر میں ان کی بچیاں تھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ آج میرے بہت ہی عزیز شاگرد آ رہے، بڑے قابل، بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے عابد و زاہد ہیں، قابل فخر شاگرد میرے آج رات میں آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا، کسی قسم کی کمی ہونے نہ دینا۔ گھر میں بچیاں تھیں، انہوں نے تیار کیا، کھانا وانا تیار کیا اور کھانے کے بعد ان کے آرام کا بھی نظام بنایا۔ تو اور جہاں آرام کرنا تھا وہاں رات میں تہجد میں وضو کرنے کے لیے لوٹے میں پانی انہیں سب رکھ دیا۔ حضرت آئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے اور کھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا کھانا دسترخوان پر تھا
وہ سب کھا لیا، کوئی چیز بچنے نہ دی، اور جب ختم ہوا اندر برتن گئے، دوبارہ آیا وہ بھی سب کھا گئے، یہاں تک کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کی بچی نہیں، کھا لیا سب۔ اور کھانے کے بعد ان کو ان کے آرام کی جگہ بتائی گئی، وہ چلے گئے وہاں آرام کرنے، اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ بچیوں نے دیکھا کہ وہ جو وضو کے لیے پانی رکھا گیا تھا وہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے، تو بچیوں نے اندازہ لگایا کہ بھی یہ تہجد میں اٹھے نہیں، اٹھے ہوتے تو وضو کرتے، پانی خرچ ہوتا، یہ تہجد انہوں نے پڑھی نہیں اور سیدھے فجر میں چلے گئے، تو بچیوں کو بھی تھوڑا تعجب ہوا۔ فجر کے بعد والد ان کے آئے تو ذکر کیا، کیسے آپ نے بہت تعریف کی آپ کے شاگرد کی، اور رات میں انہوں نے جو ہے کھانا ایک آدمی کے لیے جتنی ضرورت تھی اس سے کہیں زیادہ انہوں نے کھا لیا، اور پورا پوچھ پاچھ کر کے کھا لیا، کھانے میں بے اعتدالی نظر آئی۔ ہم نے وضو کے لیے پانی رکھ دیا تھا، وہ پانی ویسے ہی رکھا رہ گیا، انہوں نے تہجد کے لیے جاگے نہیں، شاید وضو نہیں کیا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا، ہماری بچیاں یہ سوال کرتی ہیں، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک، سوال تو ٹھیک ہے، جواباً عرض ہے کہ میں کھانے پہ بیٹھا تو دسترخوان پر ایک عجیب نور نظر آیا کھانے پر، اور ہمیں محسوس ہوا کہ آسمان سے کوئی نور نازل ہو رہا ہے اور وہ کھانے پہ پھیل رہا ہے۔ تو میں اصل کھانا نہیں کھا رہا تھا، میں یہ سمجھ کے کھا رہا تھا کہ وہ نور جو آ رہا ہے آسمان سے، میں وہ اس کو جتنا اپنے بدن میں داخل کرنا چاہوں اس نور کو میں داخل کروں، وہ نور میں نے داخل کر لیا اپنے اندر۔ وہ پاکیزہ حلال کمائی کا کھانا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث، بڑے فقیہ تھے مدینہ منورہ میں، اور بڑا مقام تھا، تقوی پرہیزگاری کے بڑے اونچے مقام پر تھے، ان کے حلال کمائی کا کھانا تھا، اور بچیاں سب تقوی اور پرہیزگاری کی حامل تھی، ان کے ہاتھوں سے بنا ہوا تھا، تو ان کو نور محسوس ہوا تو انہوں نے وہ کھا لیا۔ تب بتایا کہ اچھا رات میں جب بستر پر گیا تو نورانی کھانا کھا لیا تھا، تو نیند نہیں آ رہی تھی، تو اچانک ذہن میں احادیث آنے لگی، ایک کے بعد ایک حدیث پر جا کر کے میری توجہ رک گئی۔ حدیث ہے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری نظر اس ٹکڑے پر جا کر کے رک گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، 10 سال تک ہمارے نبی کی خدمت بھی کی تھی۔ ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام تھا عمیر، بڑے بھائی کا نام انس تھا اور چھوٹے بھائی کا نام عمیر تھا۔ انہوں نے ایک پرندہ پال رکھا تھا چھوٹے بھائی نے، اس پرندے کا نام نغیر رکھا ہوا تھا، تو وہ پرندے سے کھیلا کرتا تھا بچہ، تو کبھی کبھی انس کے ساتھ وہ آ جایا کرتا تو ساتھ میں پرندہ لایا کرتا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے چھوٹے سے بچے سے، یا ابا عمیر، اے ابو عمیر ما فعل النغیر، یہ نغیر جو پرندہ ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس طریقے سے بچے سے بات کرتے تھے اس کی دل جوئی کے لیے۔ یہ ایک ٹکڑا حدیث میں آیا، انہوں نے کہا کہ میں اس ٹکڑے پر گیا تو میں غور کرتا رہا، تو میں نے اس میں سے مسائل نکالنا شروع کیے۔ فقیہ تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، بڑے فقیہ تھے، انہوں نے اس میں سے مسائل نکالنا شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹا بچہ تو بہت چھوٹا تھا وہ،
میرے خیال میں 7-8 سال کا بچہ رہا ہوگا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تھے نبوت کے، وہ تو ہمارے ذہن و دماغ سے باہر کا مقام ہے. اتنے بڑے مقام کی حامل شخصیت ایک 7-8 سال کے بچے سے جب بات کرتے تو اپنے آپ کو کتنا نیچے اتار کے بات کرتے ہیں. وہ بچے کی طرح بچہ بن کر کے بات کرتے ہیں. چھوٹے بچے سے بات کیسے کرنی چاہیے یہ میں نے مسئلہ نکالا. کنیت کیسے ہونی چاہیے یہ میں نے مسئلہ نکالا. پرندے کو پال سکتے ہیں یا نہیں یہ میں نے مسئلہ نکالا. پرندے کو پالنے کے آداب کیا ہے یہ میں نے مسئلہ نکالا. نکالتے فجر کا وقت ہو گیا اور میں نے 40 مسائل اس سے نکال لیے اور فجر کا وقت ہو گیا. نیند آئی ہی نہیں، وضو ٹوٹا ہی نہیں، تو وضو کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی اور فجر میں چلا گیا. اور فرمایا کہ یہ اس نورانی کھانے کی برکت تھی جس کو کھانے کے بعد میں نے حدیث کے ایک ٹکڑے سے 40 مسائل نکال لیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے امور کی نگرانی کر رہے تھے. حالانکہ کھانا پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں چاہیے، 4 حصوں میں تقسیم کر کے کھانا تو ایک ہی حصے میں کھانا چاہیے. ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے اور ایک حصہ خالی چھوڑ دینا چاہیے. شاید میں نے 1-2 جمعہ پہلے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں تو ایک لقمے کی گنجائش ہو تب بھی وہ ایک لقمے کی گنجائش سے پیٹ بھرنے کی کوشش ہوتی ہے. ایک خود سے کوشش کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. اور یہ جو زبردستی والا معاملہ ہے یہ تو ظلم، یہ ظلم. میزبانوں کو بھی چاہے وہ محبت ہی میں صحیح بہت زیادہ کھانا رکھنے کے بعد آزادی دے دینی چاہیے کہ بھئی دسترخوان پر بیٹھا ہوا آدمی جو چیز کھانا چاہے اپنے شوق سے کھائے، جتنا کھانا چاہے وہ کھا لے. بھئی اس کی ضرورت کے مطابق وہ کھا لے گا. اب میزبان محبت میں آ کر کے اور کچھ کھلاتے ہیں، وہ آئے انہوں نے کچھ کھلا دیا، مقدار بڑھ جاتی ہے تو طبیعت سے اثر ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی کے کھانے کی عادت ہے رات 10 بجے مثلا، حالانکہ کھانا رات کا بہت پہلے کھا لینا چاہیے طبی اعتبار سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے یا غروب ہوتے ہی فوراً رات کا کھانا ہو جانا چاہیے. بہتر غروب ہونے سے پہلے رات کا کھانا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے ہمارے یہاں فجر میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، سوچ بھی نہیں سکتے. کسی کا انتقال آج ظہر میں ہو جائے، بھئی مغرب میں اٹھا دینا چاہیے، ظہر میں اٹھا دینا چاہیے، اور اگر نہیں اٹھا سکے ظہر میں تو بھی فجر میں. نہیں، فجر میں جنازہ کہاں؟ شاید ہی کبھی جنازہ آیا ہو فجر میں. ہاں 8 بجے 9 بجے پڑھا جاتا ہے، لیکن فجر میں کیوں پتہ نہیں. شاید لوگ فجر میں آنے کا امکان کم ہوگا اس لیے نہیں پڑھا فجر میں نماز جنازہ نہیں ہوتا ہے. حالانکہ بہترین وقت ہے ہر اعتبار، سہانا وقت ہے، سورج نکلنے والا ہوتا ہے اور ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، ٹریفک نہیں ہوتی ہے، ٹھنڈے میں جا کر کے دفن کر دیا جائے گا، بہت آرام رہے گا، لیکن ماحول نہیں ہے. اسی طرح نکاح بھی فجر میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ نکاح سے زیادہ مقصد جو ہے وہ کھانا ہوتا.
کھانا مقصد ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے 1000 لوگوں کی شادی میں دعوت کی جائے 100 لوگ بھی نکاح میں نہیں رہتے اور 12-1500 دعوت میں آ جاتے ہیں. تو اب نکاح میں دعوت اصل ہو گئی، مجلس نکاح وہ دوسرے نمبر پر آ گئی، حالانکہ مجلس نکاح نمبر 1 پر ہے. شادی کی دعوت کا مطلب مجلس نکاح میں شرکت کی دعوت ہے، اور اس کے بعد ضمن کھانے میں شریک ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں شریک ہو تو دعوت دینے والے کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جیسے مغرب کے بعد 2 سنت 2 نفل ہے، آدمی مغرب فرض پڑھ لیا، اس کے بعد 2 سنت پڑھ لیا، نکل گیا، نفل نہیں پڑھا، اللہ نہیں پوچھیں گے بھئی کیوں نہیں پڑھا نفل؟ بھئی وہ نفل ہے، پڑھ لیا تو اچھا کیا، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، سنت تو پڑھ لیا، فرض تو پڑھ لیا. تو مجلس نکاح میں اگر نہ شریک ہو تو داعی کو، دعوت دینے والے کو شکایت ہونا چاہیے بھئی آپ مجلس نکاح میں نہیں آئے، اور دعوت میں نہیں آئے تو شکایت نہیں ہونی چاہیے، وہ نفل ہے، آ گئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو بھی ٹھیک. اب شکایت کہاں ہو رہی ہے؟ دعوت میں نہ آنے پر ہو رہی ہے. اور مجلس نکاح میں کوئی پوچھتا بھی نہیں آئے کہ نہیں آئے. اچھا مجلس نکاح میں شرکت ہو گئی، پھر دعوت میں شرکت نہ کرنے پر اعتراض کیوں؟ ہمارے ساتھ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ نکاح ہم ہی نے پڑھایا، میں نے ہی نکاح پڑھایا، موقع نہیں تھا، دعوت میں نہیں گئے. تو بعد میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے شکایت کی آپ دعوت میں نہیں آئے. میں نے کہا یار نکاح تو میں نے ہی پڑھایا تھا، میں نے ہی تو نکاح پڑھایا تھا. کہ آپ دعوت میں نہیں آئے، وہ نفل تھی، وہ صرف مجھے اختیار تھا، آپشن تھا، پڑھو نہ پڑھو دونوں ایک. اللہ جب نوافل میں مجھے اختیار دے رہا ہے تو آپ کی دعوت میں آپ کیوں نہیں اختیار دیتے بھائی؟ تو وہ اصل جو ہے وہ دعوت ہوتی ہے، مجلس نکاح اصل نہیں ہوتی، دعوت اصل ہو گئی. سب جگہ دیکھو آپ، مغرب کے بعد نکاح ہے، رشتہ دار کل ملا کے 50-60 ہوں گے دونوں طرف کے نکاح کی مجلس میں، اور دعوت میں چلے جاؤ بعد میں 9 بجے 10 بجے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی شادی محل میں. تو کھانا اصل ہو گیا. مجلس نکاح کی برکات اور نکاح کی مجلس میں ہونے والی دعا میں شامل ہونا اور دلہا کو دلہن کو دعاؤں سے نوازنا، یہ اصل نہ ہو کر کھانا اصل ہو گیا، حالانکہ کھانا اصل نہیں. اسی طرح میزبان کو جو ہے زبردستی مہمان پر نہیں کرنا چاہیے. اب ایک جگہ جو ہے جلسے میں گئے، جلسہ جو ہے وہ عشاء کو ختم ہو گیا اور کھانے کی عادت ہماری 11 بجے ہے. ہم نے کہا بھئی ابھی نہیں کھا سکتا میں، آپ مجھے اجازت دے دو. انہوں نے کہا نہیں 2 لقمے کھا لیجئے، بیٹھ جائیے. یہ صحیح نہیں ہے. یہ محبت میں ہوتا ہے لیکن کھانے والے پہ بوجھ ہوتا ہے، اسے اپنے معمولات پر عمل کرنے دینا چاہیے. تو کھانا تو مغرب سے پہلے اصل وقت ہے، تو آپ کے سونے میں اور مغرب سے پہلے کھانے میں 2.5-3 گھنٹے کا وقت ہو جائے گا. آج کل ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کھانا جلدی کھا لیا کرو، شام کا بالخصوص. تو ناشتہ کب کرنا ہے؟ صبح 7 بجے. اٹھنا کب ہے؟ تہجد میں، کم از کم فجر میں. اور دوپہر کا کب کھانا ہے؟ زوال کے موقع پر. زوال کا وقت کتنے بجے ہے؟ 12 بجے، 11:30، 12، 12:15، یہی زوال کا وقت ہے. 7 بجے ناشتہ، 12 بجے کھانا اور 6، 6:30 بجے شام کا کھانا. یہ نظام. اور اس نظام میں بھی ایک ہی حصہ کھانا کھانا چاہیے. ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے اور ایک حصہ خالی رکھنا چاہیے. یہ آداب ہے طبی اعتبار سے.
صحت کے اچھے ہونے کے اعتبار سے، لیکن اب بہت زیادہ سیر ہو کر کے کھایا بھی جاتا ہے اور زبردستی کھلایا بھی جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو جو ہے ناراضگی بھی ظاہر ہو جاتی ہے، میزبانوں پر ناراض بھی ہو جانا پڑتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو یار، ظلم کر رہے ہو۔ اب میں نے اس سے پہلے ایک آدھ جمعہ پہلے بتایا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد ساری انگلیوں پر لگا ہوا مسالہ یا کچھ اور، اسے پوری طریقے سے چوس لینا چاہیے، انگلی ذرہ بھی ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پوری پلیٹ پاک کرنا چاہیے، پلیٹ میں بھی کوئی چیز لگی ہوئی چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ کھانے کے آداب ہیں۔ اب مجھے زبردستی بہت ڈال دیا گیا، اب میں نے جتنا مجھے لگا میں نے کھا لیا، باقی چھوڑ دیا۔ اب وہ چھوڑا ہوا جو ہے وہ دسترخوان پہ جھٹک دیا جائے گا، وہ لے جا کے پھینک دیا جائے گا، رزق ضائع کیا جا رہا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا ان آداب سے واقف نہیں تھے؟ ان کو ایک ہی حصہ تو کھانا چاہیے تھا، وہ بہت زیادہ انہوں نے کھا لیا۔ تو کیا ان کو اپنے امور پر نظر نہیں تھی؟ اتنا کھا لیا تو امام شافعی نے فرمایا میری نظر میرے عمل پر تھی تبھی تو میں نے اتنا کھا لیا۔ کیا نظر تھی؟ مجھے نور نظر آ رہا تھا۔ اچھا کھانے پہ نور بھی ہوتا ہے اور وہ نظر بھی آتا ہے۔ امام شافعی کو نظر آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حوض پر وضو کر رہے ہوتے اور ان کے دائیں بائیں جانب کچھ لوگ بیٹھ کے وضو کر رہے ہوتے تو ان کے وضو کا پانی جب گرتا تو اس پانی سے ان کا کون سا گناہ دھل کر نیچے گر رہا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو نظر آتا تھا۔ یہ کشف کی طاقت تھی۔ بعد میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، یہ جو آپ نے مجھے دے رکھا ہے کہ وضو کے پانی میں گناہوں کے دھلنے کو میں دیکھ سکتا ہوں، یہ جو آپ نے مجھے کشف کی دولت دی ہے، تصرف کی دولت دی ہے، یہ آپ واپس لے لیں، مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ بھئی جو وضو کر رہا ہے اس کے گناہ جب نظر آئیں گے تو اس کا مقام میرے دل میں کم ہوگا، میں اس کو کم حقارت سے دیکھنے لگوں گا، اور میں کسی مسلمان کو حقارت سے کیوں دیکھوں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تو تھی اپنے امر پر، اور اس نظر سے انہوں نے بہت زیادہ کھا لیا تو اللہ نے ان پر جو ہے علم کی روشنی پھیلا دی۔ حدیث کے ایک ٹکڑے سے انہوں نے 40 مسائل ایک رات میں نکال لیے اور پھر اس کو لکھ بھی دیا، مرتب بھی کر دیا، اور وضو بھی باقی رہا، اسی وضو سے فجر پڑھ لی۔ اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دل میں ان کی عظمت، شاگرد کی عظمت اور بڑھ گئی، اور بچیوں کو بھی پتا چلا واقعی امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر اندازہ لگا کر غلط فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بچیوں کو ہوا، انہوں نے پورا کھا لیا، یہ تہجد میں اٹھے نہیں، وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے انہوں نے ایسا سمجھ لیا تھا، حقیقت سامنے آئی تو پتا چلا کہ ویسا نہیں جیسے بچوں نے سمجھا تھا، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ یہ ہے اپنے اعمال پر نظر رکھنا۔ میں جو کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے یہ ہونا چاہیے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اس پر نظر ہونی۔ اور چوتھی علامت فرمایا
المداوم علی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت پر مداوم یعنی ہمیشگی، پابندی ہونا چاہیے۔ روزانہ 2 صفحے قرآن پڑھنا ہے تو اس پر پابندی ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج بیٹھ کے 1 پارہ پڑھ لیا، 1 مہینے تک قرآن ہی نہیں کھولا، تو آج 1 پارہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ 2 صفحے پڑھ لیتا، 2 کل کو پڑھتا، 2 پرسوں کو پڑھتا۔ یہ روزانہ 2 صفحے پڑھنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، 1 دن بیٹھ کر کے 1 پارہ پڑھنا اور 1 مہینے تک قرآن نہ کھولنا۔ اس سے بہتر ہے کہ روزانہ قرآن کھولے، 2 صفحے پڑھ لے، اور بھی کم کر لو، 1 صفحہ پڑھ لو، مگر روز پڑھو، اور موبائل میں نہ پڑھو، قرآن اٹھا کے پڑھو۔ فزیکل حصی طور پر آپ قرآن اٹھاؤ، اس اٹھانے کے اثرات ہوں گے۔ اللہ کا کلام آپ اٹھائیں گے، آپ ہاتھ میں، اور وہ قرآن جب آپ کے ہاتھ پہ لگے گا تو اس کے اثرات جو ہے آپ کے ہاتھ کے اندر بدن میں داخل ہوں گے۔ پھر ادب سے بیٹھو، پھر جب آپ اس کو کھولیں گے تو ان الفاظ میں جو نور ہوگا وہ آپ کی آنکھوں کے راستے سے منتقل ہوگا۔ پھر آپ تلاوت کریں گے تو آپ کے ہونٹ بابرکت ہو جائیں گے، زبان میں اثر پیدا ہونے لگے گا۔ المداوم علی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت پر مداومت، ہمیشگی، پابندی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ شب برات آئے تو پورا محلہ مسجد میں ہے، پوری رات نماز پڑھ رہے، اور اس کے بعد دوسرے دن پتہ ہی نہیں ہے۔ جی، رمضان کے نمازی اور محرم کے غازی، رمضان میں 5 وقت کی نماز مسجد میں جگہ نہیں ہے، اور عید کے بعد پتہ ہی نہیں۔ شب برات میں پوری رات جاگنا، اور ایک بندہ ہے روزانہ فجر کی بھی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، عشاء کی بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے، وہ شب برات کو بھی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا اور دوسرے دن فجر میں پڑھ لیا، اور پوری رات میں کچھ نہیں کیا، جا کے سو گیا۔ اور ایک بندہ ہے جو فجر بھی نہیں پڑھتا، عشاء بھی نہیں پڑھتا، اور شب برات میں پوری رات نمازیں پڑھتا رہا۔ دونوں میں کون بہتر ہے؟ وہ بندہ بہتر ہے جو روزانہ فجر اور عشاء پابندی سے پڑھتا ہے، اور شب برات میں بھی وہی کیا، رات میں کوئی زائد عبادت نہیں کیا، وہی بہتر۔ یہ سب جو ہے یہی تو دین کی سمجھ ہے۔ دین کی سمجھ تو یہی ہے کہ روزانہ فجر اور عشاء پابندی سے پڑھنے والا بہتر ہے، یہ سمجھنا، یہ دین کی سمجھ۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اس کی علامات کے طور پر میں نے 4 علامتیں ذکر کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے خیر کے فیصلے کیے جانے والے لوگوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، یہ 4 صفات و علامات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ 24 تاریخ کو جو حضرت قدوس صاحب عیدگاہ میں تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف اجلاس ہونے والا ہے، اس اجلاس کی تیاریاں زوروں پر چل رہی ہے۔ اس کا مقصد ہے حکومت پر دباؤ بنانا، وہ جو وقف امینڈمنٹ بل لائے ہیں اس کو واپس لینے پر مجبور کرنا، اسی طرح دین کے، شریعت کے کسی بھی مسئلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنے کی عادت ڈالنا، یہ دباؤ اور پریشر بنانا ہے۔
تمام صوبوں میں یہ کام ہو رہا ہے، ہمارے صوبہ کرناٹک میں بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، بڑے اچھے پیمانے پر تیاریاں چل رہی ہیں۔ کل میں تمکور میں تھا، رات میں مغرب کے بعد بہت بڑا اجلاس تھا، ڈسٹرکٹ لیول کا تھا، میرے خیال میں کئی ہزار لوگ جمع تھے، بڑا اچھا پروگرام رہا۔ آج ابھی جمعہ بعد میں چترا درگا چلا جاؤں گا، آج مغرب بعد چترا درگا میں ڈسٹرکٹ لیول کا اجتماع ہوگا، اس میں شرکت کروں گا۔ اور کل جو ہے الیاس نگر میں، شہر میں ساؤتھ بنگلور کا بڑا اجتماع الیاس نگر میں ہونے جا رہا ہے، اس میں شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ اس طریق پر جو ہے ایک ہفتہ اور رہ گیا ہے، 23-24 کو یہاں مختلف قسم کی میٹنگیں پورے ملک سے جو ہے علماء، کابرین، عمائدین سب حاضر ہوں گے۔ تو 24 کی تیاریوں کے سلسلے میں یہاں عیدگاہ بلال میں، مسجد میں نہیں، ایک تو مسجد بلال ہے، ایک عیدگاہ بلال ہے جو پیچھے ہے، تو عیدگاہ بلال میں 17 تاریخ کو، کل نے پرسوں، کل تو ہفتہ ہے، 16 تاریخ ہے، 17 تاریخ اتوار کو 11 بجے مردوں کا ایک اجلاس رکھا گیا اس پورے علاقے کے مردوں کے لیے۔ وہ اجلاس 2 گھنٹے کا ہوگا، 11 سے 1 تک۔ کیا ہوگا اس میں؟ یہ جو 24 کو ہونے والے اجلاس کی ضرورت کیوں پیش آئی، مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے، یہ اجلاس کیوں کرنے جا رہا ہے، وہ کیا مقصد ہے، اس کو آپ سب حضرات کو بتایا جائے گا۔ اور یہ بتانا کیوں ضروری ہے، NRC اور CAA کے موقع پر بہت زبردست جلسہ بنگلور میں حضرت قدوس صاحب عیدگاہ میں کیا گیا، لاکھوں لوگ جمع تھے اور بڑا ڈسپلن تھا، بہت اچھا اثر اس کا پڑا۔ لیکن کچھ فرقہ پرست رپورٹرز تھے، یوٹیوبرز تھے، رپورٹرز تھے، وہ جب مجمع واپس جانے لگا نا، تو وہ دن کا اجلاس تھا، صبح 10 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک چلا تھا، واپسی میں لوگ واپس ہوتے ہوتے اثر ہو رہی تھی۔ تو کچھ رپورٹرز نے جانے والوں کے سے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیوں آئے تھے، بہت بڑا مجمع آپ کا جمع تھا، آج لاکھوں لوگ تھے، کیا بات؟ اب انہوں نے کہا معلوم نہیں۔ اچھا معلوم نہیں، آپ آ گئے؟ کہا ہاں دوست آ رہے تھے، بلا لیے مجھے، میں بھی آ گیا۔ جی انہوں نے 100 لوگوں سے پوچھا تو 70 لوگوں نے بتایا بھی کہ بھائی وہ NRC CAA جو قانون لایا جا رہا ہے نا، وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ جو بائی برتھ یہاں ہے، جس کا پیدائشی سرٹیفکیٹ میرا ہے تو میں انڈین ہوں، اب میں انڈین ہوں، میں یہاں پیدا ہوا، سرٹیفکیٹ ہے، اسکول میں پڑھا وہ سرٹیفکیٹ ہے، اور آدھار کارڈ ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ آپ میرے ابا کا پوچھ رہے ہیں، میرے امی کا پوچھ رہے ہیں، بائی برتھ جب میں یہاں ہوں تو انڈین ہو گیا نا، تو آپ کا بنایا ہوا قانون صحیح نہیں ہے، وہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ مقصد تھا۔ 70 لوگوں نے بتایا بھی، لیکن 30 لوگوں نے کہا معلوم نہیں، محلے سے کہا گیا، دوستوں نے کہا اس لیے آ گیا، لوگ ادھر جا رہے تھے میں بھی آ گیا، مجھے معلوم نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ 70 کو ہٹا کر کے 30 کی کلپ بنا دی، اس کو ایڈٹ کر دیا اور 30 کی کلپ بنا کر کے نیشنل میڈیا پہ چلا دیا، اور کیا کہا بھئی یہ سب، یہ لاکھوں نہیں کروڑ بھی جمع ہو جائے تو بیکار کا مجمع ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیوں جمع ہو رہے، یہ بھیڑ ہے بھیڑیوں کی، ایسا کہا گیا اس وقت۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کیوں آیا گیا، کیوں لائے گئے، کیوں جمع ہوئے، کیا مقصد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان ہو گیا بہت، تو اب کیا سوچا گیا بھئی وہ نقصان اب نہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے، ہر محلے میں چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر پروگرام ہو، مردوں کے بھی ہو عورتوں کے بھی ہو، مردوں کے اجتماع میں مردوں کو سمجھایا جائے۔ اب مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے
کہ انہیں وقف امینڈمنٹ بل کیا ہے، اس کے آنے سے ہمیں کیا نقصان ہے، کیوں مسلمان سر پہ مسئلہ اٹھا لیے ہیں. یہ بہت سارے ہمارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم ہی کو پوچھتے کیا پہاڑ سر پہ اٹھا لیے آپ لوگ. بھائی اس نے قانون لایا، لانے دو نا. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی وقف کو ہمارے ہی لوگ تباہ و برباد کر رہے ہیں، اب اس نے کر لیا تو کیا ہے، ٹھیک ہے کرنے دو. ہم لوگ اگر ہمارے یہاں خرابی ہے، گھر کے اندر کی خرابی نا، ہم آج نہیں تو کل ٹھیک کریں گے. اب یہ خرابی جو ہے باہر کی ہے، وہ گھر پہ حملہ کر رہا ہے. 3 بھائیوں میں اختلاف ہے، 3 بھائی ایک گھر میں رہتے، تینوں میں لڑائیاں ہیں، لڑتے رہے، لیکن آپ کے گھر پہ کوئی باہر والا حملہ کرنے آئے تو تینوں کو مل کے اس کا دفاع کرنا ہے، ڈیفینس کرنا ہے. پھر جب ڈیفینس کر لو گے پھر لڑو اپنا. تو ابھی ہمارے اندر خرابیاں ہیں، وقت کے معاملے میں بھی ہے، ٹھیک ہے وہ بعد میں ٹھیک کریں گے. ابھی باہر والا حملہ کر رہا ہے، وقف امینڈمنٹ بل لا کر کے جڑیں کاٹنا چاہ رہا ہے، اس کا دفاع تو کر لو. یہ سب سمجھانا پڑتا ہے، نہیں سمجھائیں گے تو لوگوں کو پتا نہیں، تو پھر وہاں یوٹیوبر آ جائے گا تو مائک سامنے آتے ہی خوش ہو جاتے بھی بولنے کا موقع مل رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کیا بولنا چاہیے؟ یہ بولنا چاہیے کہ بھائی یہ بولنے کا کام ہمارا نہیں ہے. ہمارے بڑے میدان میں ہے اندر، وہاں ترجمان ہے، اسپوک پرسن ہے، آپ جائیے ان سے پوچھیے. بولنے کا کام ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام بڑوں کی ہدایت پر عمل کرنا ہے. جو بولیں گے وہ ہمیں کرنا ہے. نہیں پھر بھی آپ آئے کیوں؟ پھر پوچھے گا، وہ چھوڑے گا نہیں آپ. نہیں وہ ٹھیک ہے مگر آپ آئے کیوں؟ تو آپ کو تھوڑا ٹیون چینج کرنا. سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ کام ہمارا نہیں ہے بولنے کا. ذرا آپ بدلیں گے لبو لہجہ تو وہ بھی بدل جائے گا، چلا جائے گا. اور اگر آپ نے سمجھ لیا اس کو تو جواب دیجئے کہ بھئی یہ جو وقف امینڈمنٹ بل موجودہ وزیر اعظم صاحب لائے جے پی سی کے پاس ہے، وہ وہیں سے واپس لے لیں، ہمیں قبول نہیں ہے. اور یہ لائیں گے تو اس سے بڑا وروध ہوگا. قانون ہمیں جتنی اجازت دے گا وہ سب وروध میں، مخالفت میں استعمال کریں. یہ سمجھانے کے لیے 11 بجے بلال میں 17 تاریخ کو اتوار کے دن اس پورے علاقے کے مردوں کو جوڑا جا رہا. جمعہ میں وعدہ لینے کی، تشکیل کرنے کی ہماری عادت نہیں، لیکن مسئلہ بہت نازک ہے تو آج عادت کے خلاف تھوڑا تشکیل بھی کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ سب لوگ اتوار کے دن 11 بجے بلال عیدگاہ میں شریک ہوں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے. جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے. ہمارے دیکھیے این آر سی اور سی اے اے کا نقصان میری ذات کو تھا، آپ کی ذات کو تھا. میرے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو مجھے ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا جاتا یا سزا مجھے ملتی. لیکن وقف امینڈمنٹ بل کا نقصان مذہب پر ہے. میری ذات کو نقصان پہنچے برداشت کریں گے، آپ کی ذات کو لنچنگ میں بہت سارے مسلمان مارے جا رہے برداشت بھی کر رہے، لیکن مذہب پر آنچ آئے گی تو برداشت نہیں کیا. وقف امینڈمنٹ بل کا نقصان مذہب کو پہنچنے والا، اس لیے ہم سبوں کو کھڑے ہونا. تو انشاءاللہ آپ سب نے وعدہ کیا ہے بلال میں 11 بجے. اب وہ 12 بجے آپ آئیں گے تو 1 بجے تو اذان ہو جائے گی، ہمیں 1 بجے سے پہلے ختم کرنا. اب اذان ہونے کے بعد نماز پڑھنا ہے، چونکہ اسی کمپاؤنڈ میں مسجد بھی ہے تو ہمیں صرف 2 گھنٹے کا پروگرام کرنا ہے. اور 2 گھنٹے کے بعد تو 3 بجے سے خواتین کا پروگرام الگ الگ جگہوں پر ہے. اس دن جو ہے اتوار کے دن 11 بجے سے ظہر تک سبھاش نگر میں خواتین کا پروگرام ہے، کوئی اور مولانا وہاں جائیں گے. اسی دن دوپہر میں اتوار کے دن 3 بجے سے 5 بجے تک ٹاور کرے مدینہ مسجد میں ہے، وہاں بھی کوئی اور جائیں گے. ساری ذمہ داریاں تقسیم ہے. ہمارے اس پورے بسم اللہ نگر کے خواتین، لیڈیز، عورتوں کا اجتماع کل یعنی 16 تاریخ کو ہفتے کے دن 11 بجے
बीईटी स्कूल के हाल में मुनक़िद है। वहां उनको खवातीन को समझाया जाएगा, क्योंकि 20 तारीख को हजरत कुद्दुस साहब ईदगाह में हम 30-40 हजार खवातीन को जोड़ रहे हैं, ताकि उनको यह बताया जाए कि इस मसले में सिर्फ मर्द नहीं, खवातीन भी। तो कल 11 बजे बीईटी स्कूल में खवातीन का जोड़ है, जिसमें वहां उनको समझाया जाएगा, और 20 तारीख को हजरत कुद्दुस साहब ईदगाह में उनसे जुड़ने के लिए कहा जाएगा। आप हजरात से गुजारिश है कि अपने अपने घर की मस्तूरात को खवातीन को कल 11 बजे बीईटी में भेजें, वहां उनको समझाया जाएगा। और कल 11 बजे से जोहर तक विजडम स्कूल जो बीटीएम में है, वो बीटीएम स्कूल में कल ही 11 से जोहर तक गुरुपन पाल्ला बीटीएम की तमाम खवातीन को वहां जोड़ा जा रहा है। वहां भी एक हजरत बात करेंगे, खवातीन को समझाएंगे। बीईटी में एक हजरत बात करेंगे, वो खवातीन को समझाएंगे। और फिर इतवार को अलग अलग जगहों पर है, पूरे बेंगलोर शहर में और पूरे सूबे में, हर जिले में ये काम किया जा रहा है। आप अगर ताउन नहीं करेंगे तो शायद कोशिश करने वाले अपनी कोशिश में कामयाब होना उनको मुश्किल हो जाएगा। सब पूरी मिल्लत सपोर्ट करेगी तो एक प्रेशर डेवलप होगा, एक काम बनेगा। कुछ लोग कहेंगे सब तो कर रहे हैं, मैं एक नहीं किया तो क्या? शैतान ऐसा भी डालता है, 11 बजे बिलाल को पूरी मस्जिद ने वादा कर लिया सब चले जाएंगे, मैं एक नहीं जाऊंगा। तो कल हश्र के मैदान में अल्लाह के नबी हौज़े कौसर पे पूछ लेंगे, मेरे दीन पर बात आ रही थी और सब लोग वहां शरीक हुए थे, तू क्यों नहीं शरीक हुआ? क्या जवाब दे? और आप एक अगर ये सोचेंगे भाई हमारे शरीक होने से क्या होगा, वो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाने के लिए नमरूद ने आग लगाई और जबरदस्त आग थी, वो बज़ाहिर बुझाना मुश्किल था। एक चिड़िया जो है वो अपने चोंच में पानी ले रही थी और वो आग बुझाने की कोशिश कर रही जी। उससे चिड़िया से पूछा गया, भाई ये क्या कर रही, क्या तेरे इस चोंच में पानी लेकर के आग बुझा सकती है? उसने कहा बुझा तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश, आग बुझाने की कोशिश करने वालों में मेरा भी शुमार होता। यूसुफ गुलाम बनाकर मैदान में बेचे जा रहे थे मिस्र के बाजार में। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे थे, बहुत खूबसूरत थे, बड़े हसीन और जमील थे, तो बड़ी कीमत लग रही थी। एक बुढ़िया, वो उसके पास पहले जमाने में खवातीन के पास एक छोटी कपड़े की थैली होती थी, उसमें पैसे रखते थे और वो यहां कमर में फंसाते थे। अब तो शानदार पर्स आ गए हैं और अजीब और गरीब किस्म के पर्स आ गए हैं। उस जमाने में वो थैलियां होती थी, वो एक बचपन में हम लोग खेला भी करते थे, नानी माँ क्या ढूंढ रही जी, उसमें थैली का जिक्र आता है जी, पैसे जमाने, थैली वगैरह का जिक्र उसमें आता है। तो वो थैली में बुढ़िया के पास चंद सिक्के थे, वो चंद सिक्के लेकर के जा रही थी बाजार। लोगों ने कहा बड़े बड़े मालदार वहां पैसा लिए खड़े हैं यूसुफ को खरीदने और कीमत हजारों लाखों दिरहम में लग रही है, तेरे चंद सिक्के में तू क्या कर सके? उसने कहा मुझे मालूम है मैं खरीद नहीं सकूंगी, लेकिन खरीदने वालों की जब लिस्ट तैयार होगी तो मेरा नाम भी तो उसमें आ जाएगा, खरीदारों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, इसलिए मैं जा रही हूं। तो हमारे से कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, मगर लिस्ट में नाम तो आ जाए। हां, इसने कोशिश करने वालों में ये भी शरीक। तो इंशाअल्लाह कल 11 बजे हफ्ते को बीईटी में अपनी खवातीन को और इतवार को 11 बजे खुद मर्दों को बिलाल ईदगाह में। इसके अलावा शहर में बहुत सारी सरगर्मियां चल रही। आज कोलार में भी है मगरिब के बाद, वहां दूसरे जा रहे हैं, मैं चित्रादुर्गा जा रहा हूं,
کہیں کوئی اور جا رہے ہیں، پورا نظام بنا ہوا ہے، کام ہو رہا ہے۔ تو دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان ساری کوششوں کو کامیاب فرمائے، قبول فرمائے، اور جو سازشیں رچ رہے ہیں یا کی جا رہی ہیں، اللہ ان تمام سازشوں کو ناکام فرمائے۔ ہمارے یہاں نئی مسجد کے افتتاح کے بعد بتدریج نئے بہت سارے کام یہاں سماجی خدمات کے عنوان پر شروع کیے گئے اور وہ چل رہے ہیں جاری۔ وہ کیا کام ہے، کیا جاری ہے، ابھی بسم اللہ مسجد کے سیکریٹری صاحب 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے آج ایک کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ ابھی آپ فرض کے بعد سنت نفل پڑھ لیں گے تو 2nd فلور پر لائبریری ہے۔ وہ لائبریری میں ایک لائبریرین کو طے کرنا تھا، تو کوئی مناسب دستیاب نہیں ہو رہے تھے، مل نہیں رہے تھے۔ ابھی ایک مناسب مولانا ہے اور انہوں نے انگریزی تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے، دونوں میں ان کو مہارت ہے، ان کا تقرر ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ لائبریری پابندی سے کھلا کرے گی۔ آپ حضرات کے پاس جو وقت فارغ ہے وہ وقت آپ اس کے ٹائمنگ سے اگر وہ میچ کر رہا ہے تو آپ گھر میں وقت گزارنے سے، موبائل میں لگنے سے، اگر ٹائم میچ کر رہا ہے تو لائبریری میں آ جائیں۔ آپ تلاش کریں، کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، کنڑ میں بھی، اور مختلف فنون کی بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی کتاب آپ کو پسند آئے گی، آپ اٹھائیں گے، 15-20 منٹ جتنا آپ کے پاس وقت ہے پڑھیں گے۔ آپ کو اچھی لگی کتاب، کل پھر خود آپ وقت پر آئیں گے۔ اس طریق پر کتابیں پڑھنے کی عادت بنے گی، بیکاری میں اوقات کو ضائع کرنے سے بچیں گے، موبائل میں کے غلط استعمال سے بچ جائیں گے۔ گھر میں مردوں کا بہت زیادہ رہنے سے عورتوں کو ٹینشن ہو جاتا ہے، مردوں کو گھروں میں کم رہنا چاہیے۔ جی، مردوں کو گھروں میں کم رہنا چاہیے۔ صبح ہوئی، ناشتہ ہوا، ناشتہ کر کے نکل جانا چاہیے کام دھندے پہ روزی کی تلاش میں، پھر رات میں جو ہے عشاء پڑھ کر کے گھر آنا چاہیے۔ بہت زیادہ رہیں گے گھر میں پریشانیاں ہوں گی، اور گھر میں رہیں گے تو کچن میں نہیں جانا چاہیے، بھئی وہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، کیا بنے گا، بنائیں گے، پکائیں گے، کھلائیں گے۔ آپ کچن میں چلے جائیں گے تو پھر وہ بڑی پریشانی ہو جائے۔ گھر میں رہنے کے بھی آداب ہیں۔ تو بہرحال ہمارے اوقات گھر میں بیکاری میں ضائع ہو، موبائل میں ضائع ہو، دوستوں کے ساتھ ضائع ہو، ہوٹلوں میں ضائع ہو، بیکریوں کے پاس بیٹھنے میں ضائع ہو، اس سے بہتر ہے عجیب و غریب اللہ نے نظام کر دیا بسم اللہ نگر میں، بسم اللہ مسجد، ہر چیز کا نظام ہو رہا۔ مجھے ایک مولانا نے کل مشورہ دیا کہ علماء کے لیے انگریزی زبان بولنے کی مشق، یہ بھی آپ کوشش کریں تو اطراف و اکناف کے علماء تھوڑا انگلش بولنے کی مشق کر لیں گے، سیکھ لیں گے۔ ہم نے کہا ہماری کمیٹی کے پاس رکھیں گے، آپ کی رائے بہت اچھی ہے، ہم رکھیں گے اپنی کمیٹی میں، اس پر غور ہوگا، فیصلہ ہوگا تو کیا جائے گا۔ تو بہرحال لوگ اچھی توقع بھی رکھ رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ کلینک میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں خواتین فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تو نماز پڑھ کر صرف دعا ہوگی، وہاں کوئی بیان وان نہیں ہوگا۔ سنت نفل کے بعد سیدھے اوپر جائیں گے اور وہاں دعا ہو جائے گی۔ آج سے اس کا آغاز ہو جائے گا، وہ کھلا کرے گی، آپ سب کو فائدہ اٹھانے کی کھلی اجازت ہے۔ اوقات میچ ہونے چاہیے، اس کے اوقات میں آنا ہے، اور وہاں کے جو اصول ہے، کتاب کہاں سے اٹھائیں گے